بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ کوشیکا پرمار صاحبہ، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین جناب صابر کابلی والا صاحب، ادھیکش و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین گجرات، محترم جناب وارث پٹھان صاحب، سابقہ رکن اسمبلی ممبئی، ڈائس پر منچ پر بیٹھے ہوئے تمام معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے باوقار مجلس کے رفقا، بزرگان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اس اسمبلی حلقے سے مجلس نے محترمہ کوشیکا پرمار صاحبہ کو یہاں سے اپنا امیدوار کینڈیڈیٹ بنایا، اور وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ان کی طبیعت میں بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، پچھلے 10 سال سے اس اسمبلی حلقے میں، کانسٹیٹوئنسی میں کانگریس کے امیدوار کو آپ نے کامیاب کیا۔ 2012 سے وہ جیت کر آئے، پھر 17 میں دوبارہ آپ نے ان کو کامیاب کیا۔ 10 سال میں دانی لمڑا ویدھان سبھا میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس اسمبلی حلقے میں ایک پیرانہ ایک جگہ ہے جہاں پر پورے احمد آباد کا کچرا لا کر ڈال دیا جاتا ہے، اور اب وہ کچرا اتنا بڑا ہو گیا کہ 75 فیٹ کا ایک پہاڑ کے طور پر بن گیا ہے۔ پورے احمد آباد کا کچرا وہاں پر لا کر ڈال دیا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے، اور اس کچرے کی بدبو کی وجہ سے، اس کی باس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کے ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، لنگز خراب ہو جاتے ہیں۔ جو 10 سال سے یہاں پر آپ کا ووٹ لے کر کامیاب ہوتا رہا، اور 27 سال سے بھاجپا کی سرکار ہے، ان دونوں نے دانی لمڑا عوام کی بھلائی کے لیے جس جگہ پر لا کر کچرے کو ڈالا جاتا ہے اس کو ختم نہیں کر پائے، تو کیسے بھاجپا اور کانگریس آپ سے ووٹ کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ بھاجپا کی سرکار نے کہا کہ یہاں پر جس جگہ پر کچرے کے پہاڑ ہیں، اب تو 3 پہاڑ ہو چکے ہیں، اور وہ 3 پہاڑ کیا ہیں؟ ایک کانگریس کے نام سے ہے، ایک بھاجپا کے نام سے، اور ایک دلی کے مکھیہ منتری چھوٹے ریچارڈ کے نام سے، تینوں پہاڑ ہیں۔ تو بھاجپا نے کہا کہ ہم اس کچرے کے پہاڑوں کو صاف کر کے وہاں پر ایک آکسیجن کا پارک بنائیں گے۔ بھاجپا والوں، آپ بھی نریندر مودی کی طرح پھینکنے میں ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آکسیجن پارک، جب آپ نے کچرے کو ختم نہیں کیا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 75 فیٹ کے جو 3 پہاڑ کچروں کے ہیں، 60 لاکھ میٹرک ٹن کچرا وہاں پر ہے، اور روز وہاں پر کتنا کچرا لا کے ڈالا جاتا ہے؟ وہاں پر روز 4000 میٹرک ٹن کچرا لا کے ڈالتے ہیں۔ جو کانگریس کا MLA اور بھاجپا کی سرکار اس ویدھان سبھا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام کو کچرے کی طرح دیکھتی ہے، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو ووٹ مت دیجئے۔ آپ ایک مرتبہ
हमारी बहन कौशिका परमार को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारी बहन कामयाब होगी दानी लिमडा से, तो वो खुद यहाँ पर कचरे डालने के काम को रोकेगी, इस कचरे के खत्म कराएगी यहाँ पर, और आपको एक राहत की सांस मिलेगी। ये जो भाजपा वाले आज आकर कह रहे हैं दानी लिमडा की जनता से कि हम ऐसा कर देंगे, इनका मजाक ऐसा है कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गोबर्धन प्लांट बना दूंगा। मेरे भाई, गोबर्धन प्लांट ना मोदी साहब बनाए, ना कांग्रेस ने कुछ किया। बारिश होती है तो आपकी गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल में, घरों में पानी घुस जाता है। आपके पास पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। ना 27 साल की भाजपा की सरकार ने, ना 10 साल के कांग्रेस के विधायक ने, एमएलए ने दानी लिमडा की जनता के लिए कोई विकास का काम किया। और फिर अब दिल्ली का छोटा रिचार्ज आकर कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस दिल्ली की पार्टी के छोटे रिचार्ज के बारे में, दिल्ली में एक इलाका है ओखला, आप गूगल करके देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर, उस ओखला के इलाके में भी इसी तरह के कचरे को लाकर डाला जाता है। क्यों कचरा लाकर डाला जाता है? इसलिए कि उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और दलित रहते हैं। तो यहां पर भी वही हाल है, दिल्ली के ओखला में भी वही हाल है। और आप याद रखिए, ये जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, ये बड़ी दावे और झूठ बोलने में माहिर है कि हम ये गारंटी कार्ड। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान दिल्ली में, पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया तो यही छोटा रिचार्ज की पार्टी थी जिसने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का झूठा नाम दिया। और अदालत में जब मुकदमा गया तो अदालत ने उन तमाम मुकदमों को खारिज कर दिया। जब CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, आप लोग गवाह हैं कि भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून को मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा ये काला कानून है, हम इसको नहीं मानते। मैंने उस कानून को फाड़ दिया। आप जानते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि क्या आप CAA कानून को पसंद करते हैं? वो CAA का कानून हमको हमारे से शहरियत छीन लेगा। वो आपसे कहेगा कि दानी लिमडा के लोगों, लाओ, हमको लाकर दिखाओ, तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो तुमको मशकूक करार दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, यही दिल्ली की पार्टी आप जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, इन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। इन्होंने तायीद की थी, मोदी के इस काले कानून की तायीद की थी। आज दानी लिमडा हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों में आकर झूठी बातें करते हैं कि गारंटी कार्ड। अरे तुम तो हमारी बर्बादी के सामान को तैयार कर रहे थे। तुमने पार्लियामेंट में मोदी के काले कानून का साथ दिया, तुमने कोविड के दौरान तबलीगी जमात का साथ दिया, और आज यही दिल्ली की जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, पूछिए उनसे जब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, उनसे पूछो, बताओ बिल्किस बानो पर तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं, हम बिल्किस के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्या बिल्किस हमारी बेटी नहीं है? क्या बिल्किस गुजरात की बेटी नहीं है? क्या बिल्किस भारत की बेटी नहीं है, जिसको जालिमों ने उसकी असमत रेजी की, उसका रेप किया? और कब रेप किया बिल्किस का? जब बिल्किस 6 महीने की हामिला प्रेग्नेंट थी, एक मां के सामने उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया। एक बेटी के सामने उसकी मां की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया। आज भाजपा बिल्किस के रेप करने वालों को, उसकी बेटी और मां के कातिलों को, मोदी और अमित शाह उनको छोड़ देते हैं। और ये छोटा रिचार्ज की पार्टी
اپنی زبان پر بلقیس کا نام نہیں لینا چاہتی ہے؟ کیوں نام نہیں لینا چاہتے تم؟ ارے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو ظالم کو ظالم بولیں گے، مظلوم کو انصاف نہیں دلائیں گے، تو پھر تم کس بنیاد پر، کون سا حق لے کر تم دانی لمڈا اس علاقے میں آ کر ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہو؟ ہم آج کے جلسے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بلقیس سے ناانصافی ہوئی، نہ بھاجپا بلقیس کا نام لیتی ہے، نہ کانگریس بلقیس کا نام لیتی ہے، اور نہ چھوٹا ریچارج کی پارٹی والے بلقیس کا نام لیتے ہیں۔ میری دانی لمڈا کی جنتا سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کی ہماری کینڈیڈیٹ کو کوشیکا پرمار کو ووٹ دیجئے، ایک مرتبہ ووٹ دیجئے۔ یہ جو گندگی دانی لمڈا میں یہ کچرا ڈالنے کی ہے، مجلس انشاءاللہ تعالی ایک تازہ ہوا یہاں پر پیدا کرے گی۔ آج آپ کے سامنے کانگریس ہے، بھاجپا ہے، یہ دلی کی چھوٹی ریچارج ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہے۔ یہ آج چھوٹے ریچارج یہ کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا جائے۔ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ خالی رہے، اور بھاجپا کبھی آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی۔ مجلس آپ کو گلے لگا رہی ہے، مجلس آپ کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتی ہے، مجلس آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، مجلس ظلم کے خلاف احتجاج کرتی ہے، مجلس کمزوروں کو طاقتور بنانے کا نام ہے، مجلس نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے کا نام ہے۔ مجلس کامیاب ہوگی تو دانی لمڈا کے بچوں کو سکول ملے گا، مجلس کی کوشیکا پرمار کامیاب ہوگی تو دانی لمڈا میں وکاس کا کام ہوگا۔ میں اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ اسد الدین اویسی کو مت دیکھیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے کوشیکا پرمار کو کامیاب کریے، ایک نیا انقلاب لے کر آئیے۔ یہ کانگریس پارٹی سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی اب پورے ملک میں ختم ہو رہی ہے۔ کانگریس پارٹی آپ دیکھنا 2024 میں ان کے 24 ایم پی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھنا اب کانگریس پارٹی میں اگر کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے یا حکیم کے پاس لے کر جاتے۔ جب کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی نبض دیکھ کر یا حکیم صاحب دیکھ کر بولتے ہیں کہ دوا دے سکتے ہیں، اس کو اچھا طاقتور ہو جائے گا۔ مگر دنیا کے کسی حکیم کے پاس کانگریس کو طاقتور بنانے کی دوا نہیں رہی ہے۔ اب یہ طاقتور نہیں ہو سکتے، یہ نیچے جا رہے ہیں، نیچے جائیں گے۔ ارے 27 سال سے انہی کانگریسیوں نے بی جے پی کے ساتھ مل کر بی جے پی کو گجرات میں حکومت بنانے دیا۔ بتائیے 27 سال میں آپ نے بھاجپ کو نہیں ہرا پائے، اور آج جب ہماری بہن الیکشن لڑنے آتی ہے تو کانگریس کے لوگ کیا کیا الزام نہیں لگاتے ہم پر، کیا کیا بکواس نہیں کرتے۔ مگر میں کانگریس کے لوگوں کو، کانگریس کے ذمہ داروں کو، یہ دلی کے چھوٹا ریچارج کی پارٹی کے لوگوں کو، بھاجپ کے لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس گجرات میں آ چکی ہے، اب جانے کا نام نہیں ہے، یہیں پر رہیں گے، آپ کی بات کریں گے، جنتا میں اپنا اعتماد اور آپ کا دل جیتیں گے، مقابلہ کریں گے بھاجپ سے، مقابلہ کریں گے کانگریس سے، ہر ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے، اور یاد رکھیے اگر آپ اپنا ووٹ ضائع کریں گے، اور آپ کا ووٹ کیسے ضائع ہوگا؟ اگر آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے تو بھاجپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ دلی کے چھوٹا ریچارج کی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بھاجپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ دانی لمڈا کی جنتا کا فائدہ کرانا چاہتے ہیں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ہماری اس امیدوار کو، کوشیکا پرمار کو کامیاب کریے، اس کو گجرات کی ویدھان سبھا میں بھی جائیے تاکہ یہ جا کر آپ کی لڑائی لڑ سکے، آپ کے مسائل کو حل کروا سکے۔ 10 سال کانگریس کا ایک لمبا وقت آپ نے دے دیا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں پر
آپ غور کریے. اور دوسری بات یہ ہے میری زردار ماں اور بہنوں کہ کل سے 2 دن سے بھارت کے پردھان منتری وزیر اعظم اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے نام پر ووٹ دو بھاجپ کو. مودی جی میں بھی گجرات میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے کسی نے ایک نوجوان، میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، ایک نوجوان مجھ سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ تو بولے کہ سر میرا ایسا حال ہو گیا کہ میں نے ایک جوک سنا. اس نے کہا کہ جوک ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کی زندگی کی تکلیف بیان کی. اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی. اس نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی، پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس نوجوان بچے نے کہا مودی سرکار پر بھروسہ مت کرو، تم شادی کر لو. اب مودی جی بول رہے ہیں کہ میں 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا 2014 میں. 8 سال ہو گئے. 8 سال کے بعد مودی جی کہتے ہیں کہ 2024 تک 10 لاکھ دوں گا میں. میں نے 2014 میں وعدہ کیا تھا کہ ہر سال 2 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ کتنے ہو گئے 16 کروڑ نوکریاں ملنے چاہیے تھیں. اب انہوں نے کم کر کے کہا کہ 10 لاکھ لے لو. مودی جی کوئی پھینکنے کی، اگر کسی کو پھینکنا ہے تو آپ سے سیکھے. یعنی 2 کروڑ سے 10 لاکھ پر آ گئے آپ. کہیں گجرات کے چناؤ میں کہا تھا 2014 میں پردھان منتری بننے سے پہلے کہ باہر اس کے بینکوں سے پیسہ آ جائے گا، بلیک کا پیسہ آئے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ چلے جائیں گے. اب بیچارہ غریب جو زندگی میں 15 لاکھ نہیں دیکھا وہ متاثر ہو گیا. 15 لاکھ آئیں گے بھائی، 15 لاکھ آئیں گے. مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ مودی جی لمبا دے دیتے ہیں. 8 سال ہو گئے، 15 لاکھ کی جگہ 1500 نہیں آئے. آج آپ اندازہ لگائیے کہ بھاجپ کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے گجرات کو بنایا ہے. آپ کو معلوم نوجوانوں میں بے روزگاری، گجرات میں 13% نوجوان بے روزگار ہے. نریندر مودی کہتے ہیں وکاس کے نام پر ووٹ دو. تو بتاؤ دیش کے پردھان منتری کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں جو معصوم بچے جب پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے 8 مہینے رہنے کے بعد تو 39% بچے جو ہے وہ سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہندی میں بولتے اوارد. 39%. اور آپ بولتے ہیں کہ آپ نے گجرات بنایا. اور پھر کم وزن کے بچے 39% گجرات میں پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو برباد بچے ہوتے ہیں، ویسٹڈ جس کو کہتے ہیں، 25% بچے جو پیدا ہوتے ہیں ویسٹڈ پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ آپ نے کیا حال کر کے رکھ دیا 27 سال میں گجرات میں. بے روزگاری 13%، بچے جو اوارد پیدا ہوتے ہیں سٹنٹڈ 39%، کم وزن کے 39%، اور جو بچے ویسٹڈ یا برباد ہوتے ہیں 25%. آپ بتائیے کیا کیا بھاجپ نے گجرات میں. اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کیا کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بھارت کے پردھان منتری کہ میرے پاس ڈرون ہے. ڈرون معلوم کیا ہوتا آپ کو؟ ایک ایسا اڑتا، اس پہ کیمرہ اوپر سے دیکھتا. ڈرون معلوم نا؟ تو ایک بی جے پی کے منسٹر نے ان سے کہا کہ پردھان منتری جی ایسا کام ہم کر رہے ہیں. تو میڈیا نے کہا کہ بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ میرے پاس ڈرون ہے، میں ڈرون بھیجا کر دیکھ لیتا ہوں. مودی جی آپ کا ڈرون بیکار ہے. اگر ڈرون ہے تو بھیجاؤ. دانی لیمڑا میں وہ کچرے کے جو پہاڑ ہیں نہیں دکھ رہے آپ کو ڈرون کے ذریعے؟
اگر آپ کا ڈرون ہے تو بجاؤ دانی لیمڑا میں یہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پر روڈ چھوڑیے، روڈ ہی نہیں ہے یہاں پر، کہے کا ڈرون۔ اگر ڈرون ہے موڈی جی تو جمال پور کی 723 فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، کہاں گیا آپ کا ڈرون؟ کوئی ڈرون وون نہیں ہے، لمبا چھوڑ دو، ایک ڈال دو باؤنسر، کس کو کیا بولنا ہے بول دو۔ آپ بتائیے، دیش کے پردھان منتری نے کہا میں نہیں کہہ رہا میرے پاس ڈرون ہے، میں ڈرون کو بھیجاتا ہوں، دانی لیمڑا میں دیکھ کر آ گیا اور کوئی کچرا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ 5 دسمبر کے دن اپنا ایک ووٹ ہماری بہن کوشیکا پرمار کو ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ 27 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال ایک سیاستدان کی زندگی میں لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں بھی ایم پی ہوں حیدرآباد کا، ہمارے کارپوریٹر بھی آئے ہیں، آپ پوچھنا ان سے۔ میں نے آج سے 1-2 مہینے پہلے اپنے شیتر میں 102 کروڑ کا خالی ایک فلائی اوور برج میں بنایا ہوں، 102 کروڑ کا خالی فلائی اوور برج بنایا ہوں۔ میرے شیتر میں کاروان اسمبلی حلقہ ہے، خالی ایک اسمبلی حلقے میں نے 290 کروڑ کا ڈرینیج کا کام چل رہا ہے، 290 کروڑ کا۔ آپ بتائیے کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر؟ یہاں پر 10 سال سے کانگریس کا ایم ایل اے کیا باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے باتیں ڈائیلاگ مارنے میں ماہر ہے، میں فلاں ایسا ہوں، میں فلاں ایسا ہوں۔ ارے تو کچرا نہیں ہٹا سکا، روڈ نہیں بنا سکا، اسکول نہیں بنا سکا، پانی نہیں پلا سکا، مگر تو بولتا ہے یہ کام کو بڑے بڑی باتیں۔ پھر 10 سال میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں۔ اور یہ بھاجپا والے بولتے ہیں نا کہ گجرات میں وکاس ہوا، آپ کو معلوم گجرات میں کتنے سٹی سکین کی مشین ہے؟ پورے گجرات میں خالی 16 سٹی سکین کی مشین ہے اور 5 MRI ہے۔ موڈی جی یہ کیوں وکاس کا آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ پورے گجرات میں اگر غریب گورنمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ جیب سے اس کے پیسے خرچہ ہوتے پورے دیش میں گجرات کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے گئے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریے اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ لوگ آئیں گے آپ سے بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جائیں گے، مگر جو لوگ چناؤ سے پہلے آ کر آپ کو ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، وہی لوگ چناؤ کے بعد جنتا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ آپ کے مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور میں ایسا چھڑی مارنے سے سب چیز اچھی ہو جائے گی، مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس جذبہ ہے، میری کینڈیڈیٹ کے پاس ایک مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، مجلس کی شناخت اس کا کام ہے، مجلس کی شناخت اس کا عوام پر مر مٹنا ہے، مجلس کی شناخت عوام کے لیے قربانی دینا ہے، مجلس کا کام اس کا پہچان ہے۔ تو میری آپ سے تمام سے اپیل ہے کہ خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 5 دسمبر کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکلیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے ماں باپ کو لے کر جائیے، اور 5 دسمبر کے دن ان آسمانوں میں دلی نمدا کے سوائے پتنگ کے کوئی چیز نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں ہمارے دانی لیمڑا کے ہمارے دلت بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، پوچھو یہ کانگریس کے کینڈیڈیٹ سے کہ کیا وہ EWS ریزرویشن کا حامی ہے؟ پوچھو یہ عام آدمی پارٹی سے کہ EWS ریزرویشن کی تائید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ EWS ریزرویشن یاد رکھو میرے دلت بھائیوں، میرے آدیواسی بھائیوں
اور جو امبیڈکر سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کے سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، یہ EWS ریزرویشن مستقبل میں تمام دلت اور آدیواسی OBC ریزرویشن کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس کی تائید کانگریس پارٹی کر رہی ہے، بھاجپ کر رہی ہے، یہ دلی کی چھوٹا ریچارج کی پارٹی کر رہی ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر ایک ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر نہیں آیا ہوں گجرات کو۔ جب 2002 کے فسادات چل رہے تھے تو میں حیدرآباد سے 50 لاکھ کی دواؤں کے ساتھ 20 ڈاکٹروں کو لے کر آیا تھا۔ شالم کی درگاہ میں ہم لوگ رکتے تھے، وہاں پر ہم نے کیمپ چلایا، وٹوا میں چلایا، جوہا پورا میں چلایا، شاید اس علاقے میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے مجھے نہیں معلوم، مگر ہم گجرات کو آئے ہیں۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ میں صرف چناؤ کے تک گجرات کو نہیں آیا ہوں، اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا۔ میری سیاسی زندگی عوام کے درمیان میں رہی ہے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا قبرستان کو، کسی قبرستان کو مجھے نہیں معلوم، میں تمہارے ہی کندھوں پر جاؤں گا، مگر جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ ظلم کو میں برداشت نہیں کرتا، ظالم سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں کسی طاقتور کے آگے سر نہیں جھکاتا، میں عوام کا تھا، میں عوام کا ہی رہوں گا، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کے درمیان میں رہ کر ہم لڑائی لڑتے ہیں۔ مجھے کوئی منتری سنتری بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے صرف اتنا میری زندگی کا مقصد ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو غریب کہے کہ ہاں اس کے دل میں ہمارے لیے تھوڑی سی محبت تھی، یہ ہماری آواز تھا، یہ ہماری طاقت تھا۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، متحدہ طور پر 5 تاریخ کے دن آپ اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور نوجوانوں 5 تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پتنگ کی ڈور پکڑ کے ایک ساتھ سب کو یہی کام آپ کو کرنا ہے، اور ہماری بہن کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کو کامیاب بھی کرے، اللہ ان کو صحت دے۔